تو اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے. لیکن یہ جو سامری کے بارے میں ایک متھ مشہور ہے نا کہ وہ کوئی جادوگر تھا. جادوگر نہیں تھا وہ، نہ اس نے کہیں کلیم کیا کہ میں جادوگر ہوں. ایک شعبدہ باز تھا وہ، جس نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد ان کی امت کو، ظاہر ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام ہی تھے، فتنے میں مبتلا کر دیا، اس حال میں کہ ان کے اپنے چھوٹے بھائی بلکہ بڑے بھائی منصب نبوت کے اعتبار سے چھوٹے تھے، عمر میں ان سے بڑے تھے، سیدنا ہارون علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، وہ بھی ان میں موجود تھے. اس کے باوجود اس نے اس قسم کا فتنہ ان میں ڈالا کہ وہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئی. آپ کو یہ پتہ ہے سورۃ البقرہ کے سٹارٹ ہی میں شروع کے 4 رکوع تو پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہیں. اس کے بعد 5ویں رکوع سے لے کے آن ورڈ مسلسل 9 رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر خصوصاً سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مبارک زندگی میں اہم ترین واقعات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اجمالاً کور کیا ہے. پھر ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آگے چل کے سورۃ الاعراف کے اندر آئیں، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ قصص کے اندر اور کئی صورتوں میں. لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جن میں یہ ڈیٹیلز آئی ہیں وہ سورۃ الاعراف ہے، سورہ طٰہٰ ہے، سورہ قصص ہے. سورہ طٰہٰ تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ اس کا اسلوب وہی ہے جس طرح کہ سورہ یوسف کا ہے. قرآن حکیم میں سورہ یوسف ایک یونیک صورت ہے اس اعتبار سے کہ ایک ہی پیغمبر کی بایوگرافی ہے. اس سے ملتی جلتی اگر کوئی اور صورت ہے قرآن میں تو وہ ایک ہی ہے، وہ سورہ طٰہٰ ہے جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی آئی ہے. لیکن سارے واقعات ظاہر اس میں بھی کور نہیں ہیں، وہ سکیٹرڈ فارم میں ہیں. سورۃ البقرہ میں ذکر آیا، سورۃ الاعراف کے اندر ذکر آیا، سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں، سورہ الشعراء میں. تو یہ جو سامری کا واقعہ ہے یہ سورہ طٰہٰ کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے. قرآن حکیم کا یہ جو پورشن ہے اس کی ہم آیات کور کر لیتے ہیں. پارہ نمبر 16 کے اندر جا کے یہ سورہ طٰہٰ آتی ہے. سورت نمبر ہے 20، اس میں آیت نمبر ہے 83 سے لے کے 98 تک. اس میں یہ پورا واقعہ ہے، اس کو جلدی جلدی ہم کور کر لیتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا. سورۃ البقرہ میں تو اس کا اجمالاً ذکر ہے، صرف اتنا کہ یہ جو لوگ مرتد ہوئے تھے جنہوں نے بچھڑے کو رب مان لیا تھا ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے گا. تورات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ 3000 کے قریب لوگ تھے. اب ظاہر ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے، بعض اسرائیلی روایتوں میں 70,000 ہے، بعض یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے جو ایک دن میں قتل کیے گئے تھے. اور ہر قبیلے والے کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے اس بندے کو قتل کرے جس نے یہ کفر کیا ہے. بلکہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ تمہارے رب کے حضور تمہاری توبہ کا طریقہ ہی یہ ہے کہ تم اپنوں کو قتل کرو. ہر قبیلے والے اپنے اپنے قبیلے والے ان لوگوں کو قتل کریں جو مرتد ہو گئے تھے. دوسروں سے کرواتے تو پھر وہ قبائلی تعصب جنم لے لیتا، چونکہ 12 قبائل تھے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ تم اپنوں کو قتل کرو. تو وہ اپنوں جو ہے وہ با محاورہ بات ہو رہی ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کو خود قتل کرو. بعض نے کہا کہ اپنوں سے مراد ہے کہ خود اپنے آپ کو قتل کرو. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے زمین میں تلواریں گاڑ لیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو گرا لیا. تو یہ ایک دور کی بات ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو قتل کرنا ایک مشکل کام ہے. تو وہ اپنوں کو قتل کرو مراد یہ کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو. تو یہ قتل مرتد کی سزا تھی اور اس میں الفاظ ہیں سورۃ البقرہ میں کہ یہ تمہارے رب کے حضور تمہاری توبہ کا ذریعہ ہے. باقی ڈیٹیل واقعہ کہ یہ کیوں ہوا تھا سورۃ الاعراف میں بھی ذکر ہے، لیکن جس شان کے ساتھ سورہ طٰہٰ میں آیا نا اور کسی صورت میں نہیں. آیت نمبر 83 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے کس چیز نے عجلت میں ڈالا کہ تو اپنی قوم کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا. اس میں بھی آگے آئے گا، سورۃ الاعراف میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا 30 دن کا کوہ طور پہ ملاقات کا، یعنی ان کی آپ سمجھ لیں وہاں پہ پوری ٹریننگ ہونی تھی. اور یہ واقعہ ہے جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں اور وہ سمندری جھیل عبور کی ہے. وہ کئی ایک جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نہر سوئز بنا دی گئی ہے. اور اس کے بعد یعنی بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعون سے نجات پا چکے ہیں اور وہ شام کی طرف جا رہے ہیں. اور راستے میں کوہ طور پہ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا اپنے پاس 30 دن کے لیے، پھر بعد میں بڑھا کے اسے 40 دن کر دیے.
اسی سے وہ تبلیغی جماعت والوں نے بھی چلہ نکالا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی، پر وہ چلہ اور تھے، یہ چلہ اور، ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ وہاں پہ تو کتاب اللہ سکھائی جا رہی ہے، یہاں علماء کی کتابیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وقت مقررہ طے ہوا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے اللہ کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہو، وہ تو ایک ایک لمحہ ان کا کس درد میں اور کرب میں گزرا ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے ہی چلے گئے وہاں پہ کوہ طور پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتا ہے اپنے معاملہ، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو ہم بار بار بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ سورہ یونس میں آئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیں اور وہ عذاب اس سے ٹل جائے سوائے قوم یونس کے، اور وہ اس لیے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنا وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ جو یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا تھی، اس ڈیبٹ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لیے کریڈٹ بنا دیا کہ عذاب کے آثار نمایاں ہو گئے، لیکن چونکہ یونس علیہ السلام پہ وحی نہیں آئی تھی تو وہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی نہیں ہوا کہ عذاب ٹلے، چونکہ پیغمبر نے اجتہادی خطا کی، اس کا بینیفٹ ان کی امت کو مل گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں پیغمبر نے اپنے حق میں بہتری چاہی کہ میں اپنے رب کے پاس پہلے چلا جاؤں، تو اس ڈیبٹ، اس کریڈٹ کا جو ڈیبٹ ہے وہ اس اعتبار سے امت کے اوپر پڑ گیا، ان کے اوپر خود بھی اس اعتبار سے کہ ان کے لیے تو ٹینشن تھی نا کہ ان کی قوم گمراہ ہوئی ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تجھے کس چیز نے اجرت میں ڈال دیا تیری قوم کے بارے میں؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَأَعْجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری قوم میرے پیچھے نقش قدم پہ چلتی آ رہی ہے، وہ بھی میرے تک آ پہنچے گی، اور میں نے یہ جو اجرت اختیار کی تو اے میرے رب تیری رضا چاہنے کو، میں تو جلدی تیرے پاس آنا چاہتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے اسی موقع پہ، یہاں تو نہیں ہے، سورۃ الاعراف میں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی بھی تمنا کر دی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف، کوہ طور کی طرف دیکھ، اگر یہ قائم رہتا ہے نا پھر تو سوچنا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ اور وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے، اور اس کے انڈائریکٹ مشاہدے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہاں پہ وہ واقعہ سکپ ہے، لیکن وہ اسی 40 والا جو 40 دن کا چلہ آپ اسے کہہ لیں، اس کے اندر ہی یہ ہوا تھا۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے، آزمائش کے اندر، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ اب ظاہر گمراہ تو سامری نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے فتنے میں ڈال دیا۔ اس طرح کی جتنی قرآن پاک میں آیات ہیں نا جن کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خود گمراہی کمانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور ان کے اوپر لگتی ہے۔ اللہ نے تو آزمانا ہے انسان کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے۔ تو ذریعہ کوئی بھی بن جاتا ہے، شیطان بھی ایک ذریعہ بنا ہوا ہے آزمائش کا۔ تو ان آیات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ رزلٹ نکالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس فتنے کو ٹال بھی سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس فتنے کو آزمائش بنا دیا، ورنہ زبردستی تو کوئی اس طریقے سے نہیں کر سکتا، نہ اللہ زبردستی کرتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا تو اس فتنے سے قوم کو ٹال سکتا تھا، لیکن ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، پس موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف غصے کی حالت میں اور غم کی حالت میں، غضب کی حالت میں۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ 40 دن کا جو ان کی اللہ کے ہاتھ صحبت تھی نا، اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتائی ہے، ورنہ تو وہ 40 دن بھی ان کے بیچارے کے ٹینشن میں گزرتے، کس طرح وہ 40 دن گزارتے تو فوراً واپس ہی آتے گئے۔ یہ اینڈ پہ یہ بات کی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ذکر ہے کہ وہ فوراً پلٹے، تو ظاہر ہے کہ وہ 40 دن گزارنے کے بعد پلٹے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، انہوں نے کہا میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا ہوا تھا؟ یعنی جو توحید کی بدولت ہمیشہ کی کامیابیاں تمہاری مقدر ہونے والی ہیں، کیا تم نے ان وعدوں کو جھوٹا سمجھ لیا کہ تم نے اتنی گری ہوئی حرکت کی کہ ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی، اور وہ بھی میٹل کا بنا ہوا؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی،
کیا تم پہ میرے جانے کے بعد اتنا لمبا عرصہ گزر گیا تھا کہ تم وہ عہد توڑ بیٹھے؟ میں کوئی ہزاروں سال کے لیے تو نہیں چلا گیا تھا، 40 دن کے لیے گیا ہوں، 40 دن میں تم نے پیچھے سے یہ معاملہ کر دیا ہے، اور کوئی عام لوگ نہیں ہے، صحابہ ہیں، پیغمبر کی صحبت کی ہوئی ہے، اور ایک پیغمبر بھی بیچ میں موجود ہے، ہارون علیہ السلام۔ یا تم نے ارادہ کیا کہ تم خود اللہ کا عذاب اپنے اوپر حلال کر لو، اللہ کا غضب، اور تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی تم نے مخالفت کر دی۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فكذلك القى السامری۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے کوئی آپ کے ساتھ وعدے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہمارے پاس جو قوم کے زیورات، ہم نے ان کا وزن اٹھایا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ایک لمبا پیریڈ ان کو سفر کرنا پڑ رہا ہے ریگستان میں، اور انہوں نے اپنی قوم کے جو زیورات اٹھائے ہوئے تھے، عورتوں نے بھی پوری زیورات میں لدی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے ارادہ کیا ہوگا کہ اسے ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ ایک ہی اونٹ پہ سے رکھا جائے اور پگھلا کے اسے جمع کر کے ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں آ جائے، اور بعد میں جس کا جتنا سونا اور چاندی ہے اتنا اسے توڑ کے دے دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے یہ جمع کیا اور وہ سامری کے پاس ڈال دیا، تو اس نے سامری نے پھر کام ڈال دیا اس کے ساتھ، اس نے آگ میں اسے ڈالا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اس نے جو ہے وہ آگ میں ڈالا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا میٹل کا بچڑا بنا کے، جس طرح گائے کا بچہ ہے وہ نکالا، جس میں سے آواز بھی نکلتی تھی۔ یعنی یہ بیسیکلی تو پیچھے سے یہ بھی مصر کا رہنے والا تھا، اور جس طرح بانسری ہے آپ کو پتہ ہے کھوکھلی ہوتی ہے، اس میں ذرا سی ہوا چلے تو آواز نکل جاتی ہے، وہ آپ آواز خود منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں، تو اگر تیز ہوا چلے اور اس طرح کہ اس کا ڈیزائننگ کی جائے تو اس میں سے بھی آواز نکلتی تھی۔ باتیں نہیں کرتا تھا وہ، بس سائیں سائیں کی آواز آتی تھی، اور وہ کہنے لگا کہ یہ ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ۔ موسیٰ تو بھول گیا ہے، استغفر اللہ۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اتنی بھی عقل نہیں استعمال کی کہ یہ ان سے باتیں تو کرتا ہی نہیں ہے، خالی آواز ہی نکل رہی ہے۔ ویسے میں کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اس زمانے میں ہوتے ہیں تو انہوں نے ہزاروں کے حساب سے الہ بنا لینے تھے۔ آج تو کمپیوٹر کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، گھر گھر ٹی وی لگے ہوئے ہیں، جو مرضی کرا لو، روبوٹوں کو ویکھ کے تو انہیں ویسے ہی سجدے ڈگ پینا سی، ٹھیک ہے۔ وہ روبوٹ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ بھی ہیں، وہ بول بھی سکتے ہیں۔ یہ فرق ہے جناب۔ تو یہ کوئی اس کو صحابہ کی توہین نہ سمجھے، لوگوں کے دماغ میں فوراً کیڑا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی توہین کر دی تو یہ اللہ نے توہین کی ہوئی ہے، یا نعوذ باللہ یہ واقعات اس لیے بیان کیے ہیں کہ ان کو بیان کرنا ہی حرام ہے، یا توہین مذہب کا الزام لگ جائے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تاکہ عبرت پکڑی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ وہ کلام کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ہارون علیہ السلام بھی ان پہ کوشش کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی انما فتنتم بہ، اے میری قوم اللہ نے تمہیں اس کے ذریعے آزمایا ہے۔ اب اس میں چیز بھی کوئی ایسی نہیں تھی، لیکن بس وہ آزمائش میں پڑ گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، تمہارا رب تو وہ رحمان ہے، پس میری اتباع کرو اور میرے حکم کی جو ہے وہ میرے تابع فرمان بن جاؤ۔ تو ہارون علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں سنی، یعنی ہارون علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ یہ آزمائش ہے، لیکن دو گروہ بن گئے، دو پارٹیاں بن گئی۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اس بت پہ، اس بچڑے کے اوپر اعتکاف کر کے دھیان رکھ کے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آ کے ہمیں خود نہ منع کرے۔ جیسے یہاں بھی کئی لوگوں کہتے ہیں نا یار داڑھی رکھ لو، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لو، وہ کہتا ہے جی نبی علیہ السلام خود آ کے خواب میں اشارہ فرمائے تو میں انشاءاللہ میری نیت ہے۔ تو میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے دس گئے ہیں کہ عورتوں کی مخالفت کرنی ہے آپ نے، کم از کم اتنی داڑھی رکھیں کہ یہ شیو آپ کی ختم ہو جائے تو آپ بس گناہ سے آزاد ہیں۔ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ ہمیں کہیں تو قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتم ضلوا، اب موسیٰ علیہ السلام نے تو انہوں پتہ ہے پھر غصہ جلال، انہوں نے کہا پہلے تو میں ذرا اپنے بھرا نوں پوچھا کہ میں تیری ڈیوٹی لا کے گیا سا، تو کیا کیتا ہے؟ اے ہارون تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اپنی قوم کو اس طرح گمراہ ہوتے ہوئے دیکھتا رہا؟ اللہ تتبعن، کہ تو میرے پیچھے ہی آ جاتا مجھے بتانے کے لیے کہ تمہارے ساتھیوں نے پیچھے کام پاتا ہے۔ افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، یعنی ایک محاورتاً بات کہ ہم دونوں کی ماں ایک ہے،
یعنی ہم سگے بھائی ہیں آپس میں، مت کھینچ میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے صرف، آپ کو پتا ان کا تو جلال تھا، صرف کہنے پہ نہیں ہے، انہوں نے ان کو سر کے بالوں سے، زلفوں سے اور داڑھی سے پکڑ کے نا خوب جھنجھوڑا. اچھا، اس سے مٹھی داڑھی بھی ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ چھوٹی داڑھی سے پکڑی نہیں جاتی. تو انبیاء کرام کی تو مٹھی ہوتی تھی، لیکن چھوٹی بھی کوئی رکھ لیتا تو داڑھی کے حکم میں وہ شامل ہے. افضل یہ ہے کہ مٹھی رکھے. تو اے میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو چھوڑ دے. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب اولی. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ تو مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تو نے جو ہے وہ میرے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں تفرقہ بازی ڈال دی ہے، اور میرے جو تمہارے ذمہ میں ڈیوٹی کر کے گیا تھا تم نے وہ ڈیوٹی نہیں پوری کی. کہ ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ میں اگر نکل جاتا ہوں پیچھے حالات مزید نہ خراب ہو جائیں، تو میری موجودگی سے کم از کم میرے حامی جو ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ اس کام سے رکے رہیں گے نا. تو موسیٰ علیہ السلام یہ اجتہاد کر رہے تھے کہ تمہیں مجھے آگے بتانا چاہیے تھا. ان کا اجتہاد یہ تھا کہ میں نکل جاتا، آپ کو بتاتا اور پیچھے سے کام خراب ہو جاتا، تو آپ نے پھر مجھے کہنا تھا کہ تو ادھر سے نکل کیوں آیا، تو ہوتے ہی رہنا سی، میں آ ہی جانا سی، میں 40 دن واسطے گیا تھا. تو اچھا، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اجتہادی معاملات میں پیغمبروں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. یہ اجتہاد ہوتا ہے جس میں آپ دو رائے رکھ سکتے ہیں. قال فما خطبک یا سامری. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اصل مجرم کی طرف ہوئے کہ ہاں بھی سامری تو سنا بھائی، تو ایک کام پایا. قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول. وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسا منظر دیکھ لیا تھا جو باقی لوگوں نے نہیں دیکھا، کہ میں نے جو رسول، فرشتہ یا موسیٰ علیہ السلام خود ہی جا رہے تھے، شاید جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہوں، یعنی یہ اس کی سٹوری ہے. اس پہ بھی اب علماء کا اختلاف ہے. کئی علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اس نے ایک فرضی سٹوری بتائی ہے اپنے اس کو چھپانے کے لیے، کیونکہ جو آواز نکل رہی تھی وہ تو ہوا سے نکل جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ ہوا. بعض کہتے ہیں نہیں، فزیکلی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فتنے میں ڈالنا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے جو جہاں پاؤں لگ رہے تھے وہاں کے اس نے کوئی مٹی اس میں سے اٹھا لی. فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. تو بس اس نے اس میں اس کو ڈال دیا. وہ کہتا ہے یہ میرے جی نے مجھے یہی پٹی پڑھائی تھی. قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بددعا دی کہ نکل جا، دفع ہو جا ادھر سے. اب پوری زندگی یہ تیری سزا ہے کہ تو لوگوں سے یہ کہے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری لگا دی. بعض کہتے ہیں جزام کی بیماری تھی، اور ایسا جزام لگا، کوڑ کا مرض ہوا کہ اگر اس کو کوئی ہاتھ ٹچ کرتا تھا نا تو اس کو بھی تیز بخار ہوتا تھا، اور جو ہاتھ لگاتا تھا اس کو بھی تیز بخار، یعنی اسے بھی اس اذیت سے گزرنا پڑتا تھا. تو ہر وقت اس کی زبان پہ یہ ہوتا تھا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. یعنی اس کے ہاتھوں نے جو غلط کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا اس پہ مسلط کر دی پوری زندگی کے لیے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا. اور ان کا کہ بے شک تیرے ساتھ جو وعدہ ہے نا اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی، دنیا میں بھی عذاب، آخرت کا بھی عذاب ابھی تیرا باقی ہے. اور اب دیکھ کہ میں تیرے بنائے ہوئے اس جھوٹے الہ کے ساتھ کیا کرتا ہوں جس کے اوپر تم لوگ اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے تھے. لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. میں اس کو آگ لگاؤں گا اور اس کی راکھ جو ہے سمندروں میں، خشکیوں میں بکھیر دوں گا. یعنی وہ جو بچڑا بنایا ہوا تھا اس کو وہ ختم ہی کر دیا، وہ زیور بھی ان سے جاتے رہے. ظاہر ہے یہی کچھ ہی ہونا چاہیے تھا جو کچھ انہوں نے کیا. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو. تمہارا الہ تو نہیں ہے مگر وہی ایک اللہ، صرف وہ ایک اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وسع کل شیء علما. اور اللہ تعالیٰ نے، اس نے، اللہ یعنی وہ ہستی ہے جس کے علم کی وسعت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. اے نبی علیہ السلام، اس طریقے سے ہم آپ کے اوپر وہ واقعات بیان کر رہے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا. اور بے شک ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت والی چیز یعنی قرآن عطا فرمایا. یعنی یہ نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے 1400 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو پورا واقعہ ہے، اور وہ نبی علیہ السلام جنہوں نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی، اس کے باوجود ان واقعات کو ٹائنیز ڈیٹیل تک ایکوریسی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے.